صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل رب کریم نے کون سا پیغام دیا؟ توجہ ہے میرے بزرگوں، جبرائیل امین کہنے لگے رحمت والا پیغمبر، رب کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر سے کہہ دو ان دونوں سے آپ کو بڑا پیار ہے، اس سے بھی پیار ہے، اس سے بھی پیار ہے۔ میں نے پوچھا صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید، آپ اتنا تو بتا دیجئے یہ بیٹھنے والے بچے کون ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک طرف نبوت کا اپنا لخت جگر ابراہیم ہے اور دوسری طرف نبی کا نواسا حسین ہے۔ جبرائیل آگے کہنے لگے رحمت والا پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں ان دو میں سے محبوبہ ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھ رب کو واپس کر دیں۔ رحمت والا پیغمبر اب مرضی آپ کی ہے، اپنا دیتے ہو یا حسین دیتے ہو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، آقا کے غلاموں حضور سوچ میں پڑ گئے، اگر حسین بھیجتا ہوں اس لیے کہ بیٹا ابراہیم بھی پیارا ہے، بیٹا ابراہیم بھی پیارا ہے، اگر حسین بھیجتا ہوں ابراہیم بچاتا ہوں تو حسین کے جانے کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھے گا، اور جب بیٹی کا دل دکھے گا لازمی بات ہے مجھ محمد کا بھی دل، اور اگر ابراہیم دیتا ہوں صرف میرا دل دکھے گا۔ کہنے لگے جبرائیل جاؤ میرے رب سے کہہ دو میرا بیٹا لے لے، میری بیٹی نواسے، میری بیٹی کا لخت جگر میرا نواسا حسین ابھی میں نے نہیں دینا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اس واقعے کے 6-7 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ رحمت کائنات فرماتے میرے صحابہ حسین سے پیار کرو، آقا کتنا پیار۔ رحمت کائنات فرماتے او میرے صحابہ حسین سے اتنا پیار کرو اس لیے کہ حسین پر میں نے اپنے بیٹا ابراہیم قربان کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے نبوت کو دیکھا، گود میں لے کر حسین کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سونگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا آقا اپنی اولادوں کو لوگ چوما تو کرتے ہیں، یہ سونگنا سمجھ نہیں آیا۔ رحمت کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ چومتا باپ کی شفقت کی وجہ سے ہوں اور سونگتا اس لیے ہوں میرے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آقا کے غلاموں یہ بات صرف زمین تک نہیں، یہ بات صرف صحابہ تک نہیں، یہ بات صرف مدینہ تک نہیں، یہ بات صرف مکہ تک نہیں، بلکہ حسن و حسین سے جیسا پیار زمین پر محمد عربی نے کیا ویسا پیار عرشوں سے رب العالمین نے کیا۔ بچپنا ہے دونوں کا، توجہ ہے دونوں کا بچپن، کبھی کھیلتے ہوئے اماں کی گود میں آئے، کبھی کھیلتے ہوئے ابا کی گود میں آئے، کبھی کھیلتے ہوئے نانا کی گود میں آئے۔ بچپنا تعلیم ہو رہی ہے، دونوں بیٹوں نے تختیاں لکھی ہیں، حسن نے بھی حسین نے بھی، اور بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے جب تختی لکھ لیں سبق یاد کر لیں اپنا قاعدہ سپارہ کتاب تختی لے کر ماں کے پاس آتے ہیں۔ کس کے پاس؟
ماں کے پاس آتے ہیں اور آ کر ماں سے فیصلہ کراتے ہیں، میری اماں میری تفتی اچھی ہے، میرے بھائی کی اچھی ہے، ماں فیصلہ کر دے۔ اس لیے کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے ماں سے شاباش لینے کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ توجہ ہے؟ آقا کے غلاموں اسی طرح کی دو تختیاں لکھ کر فاطمہ کے لفتے جگر حسن و حسین اماں کے پاس آئے، دوڑے دوڑے کہنے لگے اماں میری تختی اچھی ہے یا میرے بھائی حسن کی تختی اچھی ہے؟ اور امام حسن کہنے لگے اماں میری تختی اچھی ہے یا میرے بھائی حسین کی؟ اب ماں کے لیے اولاد برابر ہوا کرتی ہے، پہلا بیٹا بھی ہو دوسرا بھی ہو، ماں کا لفتے جگر ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ او آپ بھی صاحب اولاد ہو، نبی کے غلاموں آپ بھی اپنی اولاد کو برابر رکھنا چاہتے ہو۔ سیدہ کائنات نے سوچا اگر تو میں حسن کو شاباش دوں حسین کا دل دکھے گا، اور اگر حسین کو شاباش دوں حسن کا دل دکھے گا۔ حسن روئے تب بھی تکلیف فاطمہ کو، حسین روئے تب بھی تکلیف، بولیے تب بھی تکلیف سیدہ فاطمہ کو۔ ماں کہنے لگی بیٹو تمہاری تختیوں کا فیصلہ میں نہیں کرتی، جاؤ مسجد میں ابا بیٹھا ہے تمہارا علی، اس سے فیصلہ کراؤ۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں دونوں بچے تختیاں لے کر دوڑے دوڑے ابا کے پاس مسجد نبوی میں آ گئے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، آقا کے غلاموں باپ کی گود میں دونوں بیٹے آ کر کہنے لگے ابا تختی کس کی اچھی ہے؟ علی باپ ہے، باپ کی نظر میں بھی دونوں بیٹے برابر ہوا کرتے ہیں۔ علی بھی سوچنے لگ گئے اگر شاباش حسن کو دوں حسین روئے گا، اور اگر حسین کو دوں تو حسن روئے گا۔ علی کہنے لگے مجھے دونوں میں سے کسی کا بھی رونا برداشت نہیں ہے۔ توجہ رکھنا توجہ رکھنا، حضرت علی کہنے لگے بیٹو تمہاری تختیوں کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ تمہارا نانا بیٹھا ہے محمد الرسول اللہ، اونچی کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے حضور نے فرمایا میرا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھو، جنت کی کل قیامت کی دن شفاعت میں محمد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں دوڑتے دوڑتے تختیاں لے کر آقا کے پاس آ گئے، نانا جان گود میں دونوں بیٹھ گئے، تختیاں سامنے رکھ دی۔ آقا کے غلاموں حضور کو حسن سے بھی پیار ہے، حضور کو حسین سے بھی پیار ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں ہوا کرتا، رات کے وقت کبھی حضور اپنے گھر نہ ملتے، میں حضور کی لخت جگر فاطمہ کے گھر جاتا، رحمت کائنات جب بھی باہر نکلے حضور نے اپنی گود کے اندر ایک طرف حسن کو اٹھایا ہوتا، دوسری طرف حسین کو۔ امام الانبیاء کی گود میں آ گئے، حسن و حسین لاڈ و پیار سے کہنے لگے نانا جان تختی میری اچھی ہے، دوسرا بیٹا بولا نانا جان تختی میری اچھی ہے، حضور کی نظر میں بھی دونوں برابر ہیں۔ کہنے لگے میرے بیٹوں تمہاری تختیوں کا فیصلہ میں محمد زمین پر نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے تم دونوں پیارے ہو محبوب ہو، میں حسن کو بھی روتا
نہیں دیکھ سکتا حسین کو بھی روتا نہیں دیکھ سکتا، نانا پھر ہمیں شاباش کون دے گا؟ رحمت کائنات نے فرمایا میرے پیارے بیٹوں گھبراؤ نہیں، تمہاری تختیوں کا فیصلہ رب العالمین کریں گے۔ جبرائیل امین آ گئے، حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے میرا مالک و مولا دونوں مجھے بڑے محبوب ہیں، نہ تو میں آنسو حسن کے برداشت کر سکتا ہوں، نہ آنسو میں حسین کے برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور جا کر میرے محبوب پیغمبر کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ان کی تختیوں کا فیصلہ کر کے آؤ۔ جبرائیل آگے رحمت کائنات کے سامنے دونوں تختیاں رکھ دی، یوں سامنے تختیاں پڑی ہیں۔ آقا کے غلاموں جبرائیل امین نے عرض کیا آقا رب کریم نے فرمایا سیب ایک لے جا، دونوں تختیوں کے درمیان اچھال دینا، جس تختی پہ سیب چلا جائے اس کو شاباش دے دینا۔ اب دونوں تختیاں آ گئیں، سیب آ گیا، اچھالنے والا جبرائیل، مانگنے والا محمد الرسول اللہ، بھیجنے والا رب العالمین۔ جبرائیل نے تختیاں جوڑ کے رکھ دی، درمیان میں ایسے سیب اچھالا، صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں تھی، مجمع لگائے دیکھو اب رب کی طرف سے شاباش کس کو ملتی ہے، لیکن آقا کے غلاموں جس وقت جبرائیل امین نے سیب اچھالا، جب سیب اوپر گیا ایک تھا، جب واپس آیا تختیوں کے قریب پہنچا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیب درمیان سے کٹ گیا، آدھا حسن کی تختی پہ آ گیا، آدھا حسین کی تختی پہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو ان کے سے کسی ایک کا آنسو نہیں برداشت کر سکتا، میں رب بھی ان میں سے کسی کا آنسو برداشت نہیں، ان کی مایوسیاں ان کے آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا، ان کے تو کیا میں ان کے باپ کا بوجھل قدموں سے چلنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے ایک حدیث سے ان میں آگے تھوڑی توجہ رکھیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے جبرائیل امین بیٹھے ہوئے، کہنے لگے آقا ان کا رونا تو برداشت نہیں، ان کے ابا علی کا بوجھل قدموں سے چلنا بھی برداشت نہیں۔ اگر توجہ ہو تو ایک واقعہ سنا دوں، توجہ ہے سنا آقا کے غلاموں سیدہ کائنات کی شادی ہو گئی، علی المرتضیٰ کے گھر میں آ گئی، غربت کا عالم ہے، کھانے کے لیے ایک وقت میں ہے دوسرے وقت میں کچھ نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوددار بیٹی، نبی کا لخت جگر، نبی کی تربیت یافتہ، نبی کا دنیا کے اندر سارے کا سارا نقش اگر ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے۔ آقا کے غلاموں گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، کتنے دن سے؟ 3 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ نے چرخہ چلا کر سوت کاٹا اور کاٹ کر حضرت علی کے حوالے کر دیا، علی جاؤ بازار کے اندر بیچ کر یہ سامان کھانے پینے کا لے کے آؤ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا چل پڑے، رحمت کائنات کے غلاموں 6 درہم کا بک گیا، کتنے کا؟
6 درہم کا بک گیا. علی نے درہم جیب کے اندر ڈالے, بازار کی طرف چل پڑے. جو لسٹ سیدہ کائنات نے پکڑائی, سودا لے لوں. اب اس سودے کی دکان پر علی پہنچے نہیں, راستے میں ایک محتاج مل گیا, ضعیف مل گیا. روتا ہوا کہتا ہے علی بڑا محتاج ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. رحمت کائنات کے غلاموں, علی تربیت یافتہ محمد مصطفیٰ کا ہے. علی نے اپنے گھر کے 3 دن کا فاقہ نہیں سوچا, جیب میں ہاتھ ڈالا, 6 کے 6 درہم اس کو دے دیے. اب 6 درہم دینے کے بعد جو سامان کی لسٹ تھی علی نے جیب میں ڈالی اور بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل دیے. چہرہ بڑا شاش بشاش ہے, لیکن ذہن کے اندر پریشانی ضرور ہے. کیا پریشانی؟ فاطمہ کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ 3 دن سے فاقہ ہے, اپنے بیٹے بھوکے. آقا کے غلاموں یہ بوجھل قدموں سے چلے. اتنی دیر میں سامنے سے ایک آدمی آتا نظر آیا, کہنے لگا علی. حضرت علی نے فرمایا جی. کہنے لگے میں تو تمہیں نہیں پہچانتا. اس نے کہا علی تم نہیں جانتے, میں تمہیں جانتا ہوں. میں نے اونٹ بیچنا ہے, یہ تم خریدو گے. علی المرتضیٰ کہنے لگے اونٹ کس قیمت سے خریدوں, جو پیسے تھے اللہ کی راہ میں دے دیے. رحمت کائنات کے غلاموں, وہ آدمی کہنے لگا علی میں نے کوئی تجھ سے نقدی پیسے تو نہیں مانے, میں سفر پر جا رہا ہوں, اونٹ رکھ لو, بیچ دینا, جب میں واپس آؤں گا مجھے قیمت دے دینا. علی المرتضیٰ نے اونٹ لے لیا, 100 درہم کا. کتنے کا؟ 100 درہم کا اونٹ لے لیا. آدمی نے اونٹ پکڑایا, چلا گیا. اونٹ لے کر منڈی میں آئے, سامنے ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا علی. فرمایا جی اونٹ بیچنا ہے. اونٹ بیچنا ہے. حضرت علی نے فرمایا ارے میرے بھائی میں تو تجھے جانتا نہیں ہوں. اس نے کہا علی تم جانو نہ جانو میں تم کو جانتا ہوں. ہاں میں نے. حضرت علی نے فرمایا میں نے اونٹ بیچنا ہے. اس نے کہا کتنے کا؟ 600 درہم قیمت طے ہو گئی. اس نے 600 درہم دے دیے, اونٹ پکڑا دیا. علی واپس پلٹے, گلیوں میں دوڑے کہ جس بندے کو 100 درہم دینا ہے اس کو دے دوں. اتنی دیر میں وہ آدمی سامنے آیا. علی نے فرمایا بھائی اپنا 100 درہم لیتا جا, میرا اونٹ بک گیا ہے. 100 درہم اس کو دیا, 500 درہم سامان خریدا. باقی پیسے لے کر علی گھر میں آئے, خوشی خوشی حضرت سیدہ کائنات کی گود میں پیسے ڈالے, سامان ڈالا. حضرت فاطمہ کہنے لگی علی مجھے تیرے ایمان اور نیت اور پختگی پر کوئی شک کوئی نہیں, لیکن میں پوچھ تو سکتی ہوں علی یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ حضرت علی نے سارا واقعہ سنا دیا. رحمت کائنات کے غلاموں, حضرت فاطمہ کا چہرہ کھل اٹھا, کہنے لگی علی اگر برا نہ مانو ابا محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابا ہماری وجہ سے بڑے پریشان ہیں, جا کر خوشخبری دیتے ہیں, نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, بیٹی کا دل خوش ہو جائے گا. آقا کے غلاموں دونوں میاں بیوی مسجد نبی کی طرف حضور کی طرف چل دیے. ادھر سے جبرائیل امین آ گئے, ادھر ابھی نبی کی مجلس میں پہنچے نہیں. جبرائیل ساری بات سنا کر واپس پلٹ گئے. ابھی یہ حضور کی محفل میں پہنچے. حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ سناؤ, بات تم بتاؤ گے یا میں محمد الرسول اللہ بتاؤں؟ رحمت کائنات کے غلاموں, حضرت علی
نے فرمایا آقا اگر آپ اپنی زبان سے سنا دیں. حضور نے فرمایا اونٹ خریدا بھی ہے, اونٹ بیچا بھی ہے. جی یا رسول اللہ, خریدا بھی ہے, بیچا بھی ہے. فرمایا جس سے لیا ہے اس کو بھی جانتے ہو, اور جس کو دیا ہے اس کو بھی جانتے ہو. حضرت علی نے کہا میں کوئی نہیں جانتا. حضور نے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو, جب تو بوجھل قدموں سے چلا اپنے گھر کی طرف, رب کو علی کے بوجھل قدم بھی پسند نہیں آئے. علی اونٹ دینے والا کون ہے, اونٹ لینے والا کون ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا رب نے عرشوں سے بھیجا ہے, جس سے اونٹ لیا وہ جبرائیل تھا, جس کو دیا وہ میکائیل تھا. رحمت کائنات کے غلاموں, یہ وہ گھرانہ ہے جس سے رب بھی محبت کرتے ہیں, رب کا محبوب پیغمبر بھی محبت کرتا ہے, اور اسی لیے سارے صحابہ بھی پیار کرتے. حسن سے بھی پیار, حسین سے بھی پیار. حضور نے فرمایا حب اللہ لما یغزوکم, او میری امت کے لوگوں اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, اور مجھ محمد سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي بِحُبِّي, اور میرے حسن و حسین سے محبت کرو, اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں میری نسبت کی وجہ سے. اس لیے اہل بیت سے جو ہم پیار کرتے ہیں یہ حضور کی نسبت سے کرتے ہیں. کس نسبت سے؟ حضور کی. آقا کے غلاموں, اولادیں بڑی پیارا ہوا کرتی ہیں. امام حسین میدان کربلا کے اندر 9 کی رات بی بی زینب کے سامنے آ گئے. کون زینب؟ وہ زینب نبی کا لخت جگر, سیدہ کائنات کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر حضرت زینب. حضرت زینب کے پاس امام حسین آئے, آ کر کہنے لگے میری بہن اب سر پہ موت آن پہنچی ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت زینب کہنے لگی بھائی حسین, جس اماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. امام علی مقام کہنے لگے یہ میری جان کے دشمن ہیں, یہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حضرت زینب کہنے لگی نا حسین, جانے تو قربان ہو سکتی ہیں پر تیرا ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ نبی کا گھرانہ ہے وفاؤں کا, جو ساتھ گئے انہوں نے بھی وفا کی. اور اس سے اگلی بات حضرت زینب کہنے لگی سن بھائی حسین, ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اونچی آواز, راضی کس کو کرنا ہے؟ راضی کس کو کرنا ہے؟ اور اللہ محبوب چیز دینے پر راضی ہوتا ہے. اللہ کس چیز پہ راضی ہوتے ہیں؟ اور محبوب اس وقت سب سے زیادہ اولاد ہے. کیا ہے؟ رب محبوب چیز مانگتا ہے, اور محبوب اس وقت سب سے زیادہ اولاد ہے. اس لیے بھائی اولاد دینے کے لیے میں زینب بھی تیار ہوں, تو حسین بھی تیار ہو. آقا کے غلاموں, حضرت بی بی زینب کہنے لگی حسین گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, ہماری فکر نہیں کرنی. میدان کے اندر تو نے نانا کے دین کی لاج رکھنی ہے, خیموں میں ہم بیٹیاں نانا کی رضا کی لاج رکھیں گی. آقا کے غلاموں, 10 محرم الحرام کا دن ہے, میدان کربلا سج گیا. ساری رات
آل بیت پیغمبر کے خیموں سے اللہ کے قرآن کی آواز آتی رہی. ساری رات اہل بیت پیغمبر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے مانگتے رہے، پروردگار تیرا دروازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک آقا کے غلاموں، نوجوانوں کی قربانی بڑی، اور خون کے اندر دودھ پیتے بچوں کو قربان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. جب میدان کربلا کے اندر علی اکبر جیسے جوان شہید ہو گئے، قاسم و محمد جیسے جوان، حضرت عباس علمدار جیسے جوان شہید ہو گئے، سارے شہید ہوئے. ام البنین حضرت امام حسین سے کہنے لگی، حسین جوان تو سارے شہید ہو گئے، میرا لخت جگر دودھ پیتا ہے، یہ میدان کے اندر چل کے تو جا نہیں سکتا، حسین تو اٹھا کے لے جا. ام البنین کہنے لگی، حسین جہاں باقی ماؤں کے جوان لخت جگر گئے ہیں، میں چاہتی ہوں میرا دودھ پیتا بھی قربان ہو جائے. رحمت کائنات کے غلاموں، حضرت امام حسین ام البنین کی اس خواہش پر علی اصغر کو اٹھا کر میدان کے اندر لائے اور فرمانے لگے، او کوفہ کے لوگوں، تمہاری دشمنی مجھ حسین سے ہے، اس معصوم سے تو کوئی نہیں، اس معصوم سے تو کوئی نہیں. لیکن جب آنکھوں پر پٹی آ جائے، کس کی؟ ہوس کی، دنیا کے عہدوں کی، دنیا کے مرتبے اور لالچ اور انعاموں کی، پھر انسان کا خون سفید ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا. حسین لائے، ظالم نے تیر مارا، حضرت علی اصغر کے گلے سے پار ہوا، خون میں لت پت علی اصغر کو اپنی گود میں آنسو بھرے آنکھوں کے ساتھ حسین لائے ام البنین کی گود میں ڈالنے کے لیے. جب خیموں میں آئے، دیکھا ام البنین بجائے بیٹھنے کے سر سجدے میں رکھا ہے. امام علی مقام کہنے لگے، ام البنین تیرا بیٹا قربان ہو گیا. حضرت ام البنین کہنے لگی، حسین جب تو لے کر گیا میں نے سر سجدے میں رکھا، میں نے اپنی بڑی اماں ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا. جب شیطان دھوکہ دینے پہنچا، ہاجرہ تیرے بیٹے کو تو ذبح کرنے لے گیا ابراہیم. اماں ہاجرہ کہنے لگی، پر بیٹوں کو بھی کوئی ذبح کرتے ہیں؟ کہا ہاں خلیل ذبح کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس کے رب نے حکم دیا ہے. حضرت اماں ہاجرہ رو کر کہتی ہیں، کاش مجھے خلیل اپنے ساتھ لے جاتا، وہ میرے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا، میں سر سجدے میں رکھ دیتی اور کہتی، پروردگار میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما. ام البنین کہنے لگی، حسین تو لے کر گیا، میں نے سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا پروردگار جہاں جوان قبول ہو گئے، میں ام البنین کا دودھ پیتا بھی قبول فرما. اب ام البنین نے کہا، حسین میرا لخت جگر واپس کیوں لائے ہو؟ کہاں شہید ہو گیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، آل بیت پیغمبر کی جہاں دوسرے شہداء پڑے، میرا لخت جگر بھی ادھر چھوڑاؤ. ام البنین ایسا کیوں؟ نبی کا خون، نبی کے خاندان کا صبر دیکھو. آقا کے غلاموں، ام البنین کہنے لگی، جاؤ کوفہ کے ظالموں کو بتا دو ہم آل بیت پیغمبر کے لوگ ہیں، ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے بعد اپنی قربانیاں واپس نہیں لیا کرتے. نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرت امام علی مقام نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا امام علی مقام اذان ہوئی، فرمایا کوفہ کے لوگوں نماز کا وقت.
توجہ، کس کا وقت ہے؟ نماز۔ حسین تیری تو جان کو خطرہ ہے۔ حسین نے کہا جب میرے نانا نے میرے منہ میں گھٹی ڈالی، میرے کانوں میں آذان دی، اس آذان کا حق ادا کرنے کا وقت میدان کربلا میں آیا ہے۔ میں کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کر اپنے نانا کی امت کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر جانے قربان ہو جائے قربان کر دینا، اللہ کے حکم نماز کو نہ چھوڑنا۔ او اللہ کے محبوب پیغمبر کے امتیوں، چھوٹی چھوٹی بات پر نماز کو چھوڑ دینا، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز کو چھوڑ دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی ہو کر نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کا امتی ہو، کانوں میں آواز آئے حی علی الفلاح، نبی کا امتی گھر نہیں بیٹھتا، کامیابی کی طرف دوڑتا ہے۔ اس لیے حسین نے درس دیا کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ اب حسین کی شہادت کا تھوڑا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھو۔ امام علی مقام نے نماز کی نیت والی، شمر ملون دوڑا دوڑا ابن سعد کے پاس گیا، کہنے لگا او ابن سعد، یہ تو نے کیا کر دیا؟ حسین کو نماز کی اجازت کیوں دی؟ حسین کو توجہ رکھنا، حسین کو نماز کی اجازت کیوں دی؟ ہم تو کوفہ والوں کو کہہ کے آئے ہیں یہ لوگ بددین ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ اب اگر کوفہ کے لوگوں نے، ہمارے فوجیوں نے حسین کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ تو سوچیں گے کہ ان سرداروں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ شمر بڑا لعنتی تھا، بڑا مردود۔ ابن سعد نے کہا، پھر شمر نے کہا حسین کو نماز نہ پڑھنے دو۔ خولی کو حکم دیا، خولی حسین نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز کے دوران ہی ختم کر دو۔ امام علی مقام نے نماز کی نیت باندھی، سجدے میں آئے۔ میرے محبوب پیغمبر کی حدیث، توجہ ہے، نبی کی حدیث، حضور نے فرمایا مومن جب سر سجدے میں رکھتا ہے یوں سمجھو اس کا سر اللہ کے قدموں پر ہے۔ اس کا سر کہاں ہے؟ اب میرے اور آپ کی نظر میں حسین کا سر کربلا میں ہے۔ نبی کی حدیث کہتی ہے حقیقت بظاہر کربلا ہے، حقیقت رب اولا کے قدم ہے۔ اور الرحمن علی العرش استوى، اللہ فرماتے ہیں میرا جو قرار ہے، میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ عرش معلیٰ ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے بظاہر حسین کا سر کربلا میں، حقیقت میں عرش معلیٰ پر، اللہ کے قدموں میں۔ اور حضور کی حدیث ہے، رحمت کائنات نے فرمایا جب شہید بوقت شہادت ذبح ہو رہا ہوتا ہے، گردن کٹ رہی ہوتی ہے، اللہ سارے پردے ہٹا کر پہلا انعام جو دیتے ہیں رب اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ اس لیے شہید کو بوقت شہادت تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کے دیدار میں مشغول ہوتا ہے۔ جیسے یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اور قرآن نے کہا کہ انگلیاں تو کٹ گئی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، اور کہنے لگی یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ تو یوسف کو جو دیکھیں انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے، یوسف بنانے والے رب کو جب دیکھیں گردن کٹ جائے پتہ نہ چلے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولے قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آقا کے غلاموں، امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا، ادھر سے خولی نے پلٹا گردن کاٹنے کے لیے،
پہلے پیشانی نیچے تھی، اوپر آئی نگاہیں حسین کی رب کے چہرے پہ آئی، خولی نے گردن کاٹی، ادھر سے حسین رب کا دیدار کر رہے، اللہ کے راستے میں حسین قربان ہو رہا ہے، ادھر خیموں میں بی بی زینب پڑھ رہی ہے ربنا تقبل منا، او میرا پروردگار میں نے اولاد بھی قربان کر دی، اپنا بھائی بھی قربان کرنے لگی ہوں، تقبل منا، ربا ہماری قربانی کو تو قبول فرما، اس لیے کہ رب قبول کرے گا تو تبھی بنے گا کام۔ تو رحمت کائنات کے علماء اہل بیت پیغمبر کٹ تو گئے ہیں لیکن نانا کے دین پر آنچ قربان ہو گئے، نہ بی بی زینب نے صبر چھوڑا، نہ حسین نے میدان کربلا چھوڑا، نہ بی بی زینب نے چادر چھوڑی، نہ حسین نے میدان کربلا چھوڑا۔ یہ بھی 10 کو، آخری بات، یہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، اور چھری 2 جگہ چلی، کتنی جگہ؟ 2 کتنی جگہ؟ 2 ایک جگہ 10 ذی الحجہ کو، دوسری جگہ 10 محرم کو۔ 10 ذی الحج وہ بھی نبی کی اولاد، یہ بھی نبی کی اولاد، وہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کے بیٹے، ادھر بھی چھری، ادھر بھی چھری، وہ بھی 10، یہ بھی 10، وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، ان پہ بھی درود ہے، ان پہ بھی درود ہے، وہ ذبح نہیں ہوئے، ذبیح اللہ بن گئے، یہ کٹ گئے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا